السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ تو اسلام سے پہلے کی ہے اور اب وہ ہمارا قبلہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ آپ کچھ تاریخ رکھ دیں تاکہ واضح ہو جائے۔ بیت المقدس سے ہمارا رشتہ بہت گہرا ہے۔ بیت المقدس سے ہمارا رشتہ جتنا گہرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رشتے کو بتائے معراج کے واقعے میں۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کو عرش کا سفر کرنا ہے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے مکہ سے آپ جا سکتے تھے اور فرشتہ بھی وہاں سے لے جا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا وہی رشتہ تو بتایا کہ مکہ سے آپ نہیں گئے، آپ پہلے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آپ معراج میں گئے، کوچ کیے۔ یہ ہمارا رشتہ ہی تو بتا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قرآن پاک کی آیت کہ اللہ نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا اور وہاں سے معراج ہوئی۔ اور رہی بات سوال کے اندر کہ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے، یعنی بیت المقدس کا، تو مختصر جواب آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے جب ہم اسلام کو نہ سمجھتے۔ اسلام ہی سے تعلق ہے اس کا، اس لیے کہ اسلام ہم کس مذہب کو سمجھتے ہیں؟ سوال پہلے یہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ مغالطہ ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی یہی باتیں چلتی ہیں کہ اسلام بہت بعد میں آیا ہے اور مسلمان دنیا کے اندر بہت بعد میں آئے ہیں اور ہم سناتنی ہیں اور ہمارا مذہب اور دھرم ہی بہت پرانا ہے۔ بالکل غلط نظریہ ہے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، دھرم اس کو کہتے ہیں، دین اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو اور آسمان سے ہو۔ اور جو دین ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ دین اصل نام ہے اصول کا اور عقائد کا، یعنی اللہ کے متعلق عقائد، آخرت کے متعلق، نبی کے متعلق عقائد، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ایک ہی ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جو شریعت ہوتا ہے، جو اصول ہوتا ہے، جو دین ہے، اصل ہے، اور اس دین کا ایک جز سمجھیے، ایک حصہ سمجھیے، شریعت ہوتا ہے، ضابطہ اور قانون ہوتا ہے۔ یہ ضابطے اور قانون الگ الگ نبی کو الگ الگ کتابوں کے ذریعے الگ الگ دیے گئے۔ وہ ماحول کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، سچویشن جس کو کہتے ہیں، اور مزاج اور طبیعت امت کے جیسی ہے، اس اعتبار سے حکم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو حکم تھا وہ تبدیل ہو کے بعد میں بدل دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا، اب وقت کی ضرورت نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حکم آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ تبدیل کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ اس کا بدلہ تھپڑ سے دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو معاف کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ کو اگر کوئی تھپڑ مارے تو آپ بھی اتنا ہی زور کا تھپڑ ماریے، زیادہ نہیں مار سکتے ہیں، لیکن معاف کر دیے تو بہتر ہے۔ تو یہ اصول بدلتے رہیں اور اصل جو بنیاد ہے وہ باقی رہا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے ادیان نظر آ رہے ہیں، جتنی شریعتیں نظر آ رہی ہیں، جتنے انبیاء نظر آ رہے ہیں، سب مسلم ہیں اور سب اسلام سے سب کا تعلق ہے۔ یعنی اسلام سب سے قدیم دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے کڑی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے آخری کڑی ہیں۔ تو بیچ میں جو نبی ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرکزیں قائم کی۔ جب آپ عراق میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آپ ہجرت کر کے وہاں سے ہجرت کی، تو آپ کی جب اولادیں ہوئی ہیں تو دونوں اولادوں سے 2 مرکزیں بنائی ہے۔ ایک مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکہ بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی ساتھ میں مل کر، اور وہاں مکہ قائم ہوا، اور دوسرا مرکز بیت المقدس۔ دونوں کی تعمیر پہلے سے ہے،
لیکن ان دونوں کے زمانے میں اثر نو تعمیر کی گئی، اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو آپ نے ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر بسایا، اور ان کی اولاد سے یہ ملک چلا، اور اس کے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رہا، اور ان کی اولاد یعنی پوتے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام ہے، انہی کا نام اسرائیل ہے، دوسرا نام ان کا اسرائیل ہے۔ تو ان کی ذریت اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، تو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اور بنی اسرائیل کے ہاتھ میں اگر بیت المقدس ہے تو اب تو چونکہ یہ اسلام، یہ انبیاء جتنے بھی ہیں سب کا تعلق اسلام سے ہے، اور اسرائیلیوں کا یعنی یہودیوں کا کہیے، نصرانیوں کا کہیے کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ جب یہ انبیاء کا انکار کر دیا، انہوں نے انبیاء کا قتل کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے نصرانی اور یہودی دونوں کافر ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے یہودی پہلے کافر ہو چکے تھے۔ جب ان کا تعلق اللہ کے دین سے باقی ہی نہیں رہا انبیاء کا انکار کرنے کے بعد، تو بیت المقدس کا رشتہ کس سے باقی رہا؟ بیت المقدس کا رشتہ صرف اور صرف مسلمانوں سے باقی رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سب کا تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی تعلق ہے اور یہودیوں کا بھی تعلق ہے۔ تعلق ہے نہ کہیے، یہ کہیے کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کا تعلق تھا جب تک وہ اپنی شریعت عیسائیت کے اندر تھے، اور یہودیوں کا تعلق تھا جب تک وہ اپنی کتاب اور شریعت کے اندر تھے۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تو بیت المقدس ان کا کوئی حق نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو پھر ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، وہ عیسائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا، وہ یہودی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا ہے، استقبال ہے اس کا، اور بیت المقدس کے اندر اس کا حق ہے۔ یہ ایمانی رشتہ ہے ہمارا بیت المقدس سے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی مقامات کی نشاندہی کی۔ ایک تو آپ نے اپنی زندگی وہاں پہ گزار دی، یعنی مسجد نبوی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی دیوار سے اپنے جسم اطہر کو چپکا دیا، تو اس سے تو ہمارا رشتہ ہے ہی ہے۔ ایک وہ مسجد حرام جس کو آپ نے محبوب رکھا، جس شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور تیسری مسجد آپ نے ہمیں دکھا کر گیا۔ آپ ہمیں دکھا کر گئے کہ آپ معراج مکے سے جا سکتے تھے، لیکن آپ معراج آسمانوں کا سفر ہے، لیکن آپ آسمان پہ نہیں گئے جب تک آپ وہاں نہیں گئے، بیت المقدس نہیں گئے۔ یہ اشارہ کر دیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں، بیت المقدس آج کے بعد، میری نبوت کے بعد، وہ مسلمانوں کا ہے، میرا ہے، اپنا ہے، اس کو کسی حال میں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں عرش میں جاتے ہوئے، اللہ کے پاس جاتے ہوئے، جبریل کے پروں کے اوپر رونتا ہوا جاؤں گا، تب میں بیت المقدس کو نہیں بھول رہا ہوں۔ تو ایک ایمان والا جہاں کہیں بھی رہے بیت المقدس کو نہیں بھولے گا۔ رشتہ ہمارا ہی ہے، کوئی اسلام سے پہلے کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام ہی جب پہلے سے ہے تو بیت المقدس ہمارا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمانی جذبہ، ایمانی تعلق ہے اس مسجد سے۔ وہاں کے لیے اگر ہم قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو جو لوگ قربانی دے رہے ہیں کم از کم ان کے اوپر لعن و طعن نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، استغفار کریں، ان کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کی دعا کریں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، کہ اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما، خصوصاً اخواننا فی فلسطین، کہ اللہ خاص طور سے جو ہمارے بھائی مسلمان فلسطین کے اندر رہتے ہیں، ایسے بھائیوں کی مدد فرما، اور ان کافروں کو ہلاک کر، کما اہلکت آدم و سمود، جیسے آپ نے ہلاک کیا قوم عاد کو، قوم سمود کو، اور فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق کیا۔ یا اللہ آج کے فرعون اور ظالموں کو اور شدادوں کو ایسے ہی غرق کر۔ کم سے کم ہمارا فریضہ اتنا بنتا ہے۔ اور ایمانی جذبہ دل کے اندر تو ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں موقع ملے یا موقع نہ ملے تو موقع نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اگر ہماری جان کی بات آئے تو ایسی جگہ کے لیے جس کا تعلق ہمارے ایمان سے، ہم بھی اپنی جانوں کو اس کے لیے قربان کر سکتے ہیں، کریں، اور اپنی
اپنے مال کی ضرورت پڑے قربانی کی تو مال سے قربانی دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔